بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. گوڑیاں تو ہاتھ لا دیو، دو زانوں ہو کے بیٹھو، یہ چوکڑی مارو تے بلند آواز نہ پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس نے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب القدر بزرگوں عزیز دوستوں قابل صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی نورانی محفل پاک برائے اصال ثواب جناب محترم محتشم بھائی محمد جاوید مرحوم و مغفور رحمت اللہ علیہ انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر آخرنو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے. میرے مسلک دے معتبر علماء کرام میرے سٹیج دی زینت میں تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو. مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے. تو اڈا ذوق شوق پہ کہ میرا دل لے کرنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے، محبت نو اسی طرح جوان رکھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم. اے جڑیاں محفلاں تسیں سجا کے بیٹھ دے ہو، اے محفلاں بدبختاں دیا نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیا ہوندیاں. اچھی آنکھوں سارے سبحان اللہ. اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے. الحمدللہ جتنے حضرات بھی آج دی اس پاک محفل چاہ گئے ہو سارے دے سارے خوش بخت ہو. میری دعا ہے کہ رب کائنات بڑے بختانوں مزید بلند فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زدیام
آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انشکر لی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا شکر ادا کرو۔ حضرات رب کائنات نے عظمت والدین اپنے ذکر نال ملا کے بیان کی تھی، اور قرآن پاک تے صرف ایک مقام تے نہیں بلکہ متعدد مقامات تے رب کائنات نے پہلے اپنی توحید دا ذکر فرمایا، متصلاً والدین دی عظمت دا ذکر فرمایا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ دی عبادت کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ۔ یعنی رب کائنات نے پہلے اپنی توحید و عبادت دا ذکر فرمایا اور متصلاً والدین دی عظمت دا ذکر فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرو، اور والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ۔ رب کائنات جگہ جگہ تھے اپنے ذکر نال ملا کے والدین دی عظمت دا ذکر کیوں فرما رہے ہیں؟ میرے مسلک سے علماء تشریف فرمانے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کہ رب کائنات نے اپنے ذکر نال والدین دی عظمت دا ذکر اس واسطے ملا کے کیتا ہے۔ پہلی تو جی بیان کر دینے کہ اس واسطے رب کائنات نے بیان فرمایا والدین دا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے کہ رب دسنا چاہ رہا ہے کہ میں تو اڈا آسمانہ تے پالن والا رب ہاں، تو اڈے والدین تو انو زمین تے پالن والے رب ہیں۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے تو اللہ اکبر۔ اصل تو اڈا میرا ڈسٹنس بڑا ہے نا، فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ اگر تسی قریب آ کے بیٹھے ہوندے میں نے پتہ ہوندہ کہ واقعی تسی محفلے پا کے چاہے ہو، تسی دور دور ہو کے بیٹھے ہو، جگہ ساری اگے والی خالی ہے، بندے اگر سائیڈ تو اٹھ کے ایتھے آ کے سامنے بہو میں نے پتہ لگے تسی محفل سننے واسطے آئے ہو، بڑی مہربانی۔ خاموشی نال ہی اگے آنا ہے، گلاں کر دیا نہیں۔ حضرات توجہ کرو، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رب کائنات نے اپنے ذکر نال ملا کے عظمت والدین اس واسطے بیان فرمائی کہ رب اے دسنا چاہ رہا ہے کہ میرے تے تواڈے ماپیاں دے درمیان کوئی حجاب تے کوئی پردہ نہیں، اے جڑی دعا کر دیں دیں میری بارگاہ ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے۔ کسے محلے وچ، کسے پنڈ وچ، کسے بستی وچ کوئی ایسا شخص رہندا ہو جدی تسی انی ریسپیکٹ نہ کر دے ہو، انہوں ایڈی آنر نہ دے دے ہو، تے بار بار کوئی ایم این اے آوے تو دا ذکر کرے، کوئی ایم پی آوے تو دا نام لوے، یا کوئی پیر آ کے بار بار دا ذکر کرے تو تسی پریشان ہو جاؤ گے۔ اس بندے نو اساں تے کدی نہیں جانے ہاں، اساں تے کدی آنر نہیں دیتی، اساں کدی ایدی ریسپیکٹ نہیں کیتی، پر ایم این اے بار بار دا ذکر کیوں کر دے، ایم پی اے بار بار دا نام کیوں لیتا ہے، کوئی پیر آ کے دا ذکر کیوں کر دے؟ حضرات جدا ذکر کوئی پیر کرے، جدا ذکر کوئی ایم این اے تے ایم پی اے کرے، وہ دنیا دی نظر چالا ہو جاتا ہے، کہ جنہ دا ذکر اللہ اپنے ذکر نال ملا کے فرما رہے ہیں، اونا دی عظمت نو کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرات دی وقار عربی لغت دے اندر مانو نال تعبیر کیتا گیا۔ ایک گل ذہن چ رکھنا، والدین ماں تے باپ دووے مل کے بن دے، مانو لفظ نال تعبیر کیتا گیا، اور دا لغت معنی ہے مان جانا۔ اگر تہاڈی توجہ ہوئی تو تانوں گل دی سمجھ آئے گی۔ دا پہلا کی معنی ہے مان جانا۔ ایدی تشریح وچ علماء لکھ دینے کہ ماں جنی بھی اپنی اولاد نال ناراض ہوئے، اپنی اولاد دی ضد اگے تے اولاد دی تکلیف اگے من جاندی۔ یہ تو سبحان اللہ نہیں آکھنی تے پیسے میرے تے جننے مرضی سٹی جاؤ، میں تقریر نہیں کرنی۔ سبحان اللہ آکھو، میں نے پتہ لگے جاگ دے۔
توجہ، ام دا دوسرا معنی ہے امام بنانے والی. ایک مرتبہ نبوت ہے اور ایک مرتبہ صحابیت ہے. مرتبہ نبوت بھی وہابی ہے اور مرتبہ صحابیت بھی وہابی ہے. یعنی نبی بھی ہوتا ہے جنہوں اللہ بنا کے کلے، تے صحابی او بن جائے جنہوں اللہ چاہے. جو ہے میرا ٹاپک یہ نہیں، اگر یہ ہوندہ تو میں دیتے سیر حاصل گفتگو کردہ کہ صحابی کون ہے، لیکن میرا یہ موضوع نہیں، میں ما حاصل گل کرنی. ایک مرتبہ نبوت ہے اور ایک مرتبہ صحابیت ہے. یہ دونوں مرتبے رب دی مردی نال بن دینے. یہ دے تو علاوہ جتنے مراتب نے وہ ماں دی وجہ تو بن دے. توجہ ہے. اور دوسرا لفظ ہے اب. باپ نو عربی لغت وچ اب نال تعبیر کیتا گیا اور اب دا لغت وچ پہلا معنی ہے بہار. توجہ ہے. ابے دا کی معنی ہے بہار. جڑے ابے ہو تے آکھو سبحان اللہ. اگے تے کدی تواڈی شان کدی کسی سنائی نہیں تانوں تے جے میں دسن ہی لگا تے آکھو سبحان اللہ. سارے ہی ابے بیٹھے اچھی آکھو سبحان اللہ. اب دا پہلا معنی ہے بہار. یعنی باپ گھر وچ نہ ہوے تے رونق نہیں ہونی. جنوں تسی ابا آندے ہو تواڈے گھر دی بہار ہے، تواڈے گھر دی رونق. اور یہ دا دوسرا معنی ہے تیار. یعنی یہ مطلب نہیں کہ باپ تیار ہو کے نویں کپڑے پا کے جتی پا کے سر تے پاک شک بن کے تے 24 گھنٹے تیار رہنا لے نو ابا دے. نہیں، اپنی اولاد دے ہر دکھ تے ہر تکلیف نو 24 گھنٹے حل کرنے واسطے تیار رہنا. ہر وقت دا ڈیفینس کرنے واسطے تیار رہنا. اب میں نا دوہاں لفظاں تے گفتگو کرنی ہے. توجہ تواڈی ہے تے پھر تانوں سمجھ آئے گا. پہلا لفظ ہے ام. اسی تے اپنی زبان وچ ماں کہنے ہیں نا، عربی وچ اس نو ام آکھیا جاندا ہے اور ام دا پہلا معنی ہے مان جانا. توجہ ہے. اور یہ تشریح میں علماء نے کی لکھا ہے کہ ماں جنی بھی اپنی اولاد نال ناراض ہوئے، اولاد دی تکلیف اگے تے ضد اگے من جاندی. میرے مسلک دے علماء تشریف فرمانے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے وقت دے بہت بڑے اولیاء کرام چاپ دا شمار ہے. آپ بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہیں اور تسی جان دے جدوں بھی بیت اللہ دا طواف کیتا جائے تو تلبیہ پڑھیا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک